السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ اس کے پچھلے ہم نے سورہ انفال کی آیت 19 تک پڑھ لی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 20 سے 28 تک۔ تو پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کہا گیا۔ آیت نمبر 20 سے 28 تک میں آیت میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر ہیں کون؟ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا در حقیقت وہ سنتے نہیں، تو تمام جانداروں سے بدتر کو قرار دیا۔ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتا۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کرنے کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، ایسے کام کرنے کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ آگے آیت میں کہا گیا ہے جان لو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہم تفصیل آگے پڑھیں گے کہ کیسے خدا جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں، جو آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، وہ کس طرح، اور تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہو جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ گار نہیں ہے ان کے پر بھی واقع ہو سکتا ہے، اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت یاد کرو جب تم زمین میں یعنی مکہ میں قلیل اور ضعیف تعداد میں سمجھے جاتے تھے، لوگوں سے ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ مارے، مطلب تمہیں تکلیف نہ دیں، ایزا نہ دیں، تو تمہیں مدد دی، طاقت بخشی، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، تو ان کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، تو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، ٹھیک؟ اور تم ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور تو خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 20 سے 28 تک ہے۔ اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس کے سوال جواب کیا ہے اور آیتیں کون کون سی اس میں موجود ہیں، کیا کیا آیتوں کو ہم آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ شرط ابواب سے کیا مراد ہے؟ شرط ابواب سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر دوسرا ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، آپس کی امانتوں میں خیانت۔ آگے آیت ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں سن لیا مگر وہ نہیں سنتے۔ اسی آیت میں ہے کہ بے شک خدا کے نزدیک تمام جانداروں میں گہرے گناہ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آگے آیت میں کہا گیا اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آگے ایک آیت میں کہا گیا ڈرو اس فتنہ سے جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ آیت میں یہ کہا گیا اور جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 20 سے 28 میں پڑھا، تو اس کے لحاظ سے پہلا سوال بنتا ہے کہ شر و ابواب سے کیا مراد ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ شر و ابواب سے مراد وہ بدترین جانور ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، گونگے اور بہرے۔ دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا،
اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی، تمام دولت سے مالا مال کیا ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہے، سننے کو کان دی ہے، بولنے کو زبان عطا فرمائی ہے۔ تو اس خالق و مالک نے ہر چیز عطا فرما دی ہے، اور خاص طور پہ عقل اور شعور عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے حکم کی اطاعت کریں اور اس کی پیروی کرتے رہیں، اور جو کہا گیا ہمیں اس پر ہم جو ہے وہ عمل کرتے رہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس باتوں کو عمل نہیں کرتے، قرآن کے حکم پر نہیں چلتے، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں اس احکامات پر ہم نہیں چلتے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ عقل و شعور بھی ہے، سب جانتے بھی ہو، سب کو پتہ بھی ہے، سب عقل رکھتے ہیں، سب باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، ساری باتیں۔ ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور جو ادھر سے ادھر گھومتے ہیں ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ گندگی میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص گندگی میں جاتا ہے کیا؟ نہیں جائے گا، وہ گندگی سے بچ کے چلے گا، وہ کہ میرے مجھ سے جو ہے نا گندگی لگ جائے گی یا نجاست لگ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ عقل و شعور، فہم و فراست، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو پھر تم تو ان جانوروں سے بھی بدترین ہو گئے جو کہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، وہ بالکل گونگے اور بہرے ہیں۔ تو ان جانوروں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تشبیہ دی ہے جو انسان ہیں، شکل انسانوں جیسی ہے لیکن اعمال جو ہے وہ ان کے اشرف المخلوقات جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صریحاً ٹالتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ان احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور ان احکامات کو نہیں مانتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت الفاظ استعمال کیے کہ پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو اس کو پھر شر دواب کہا گیا کہ ایسے جانور جو عقل اور شعور رکھتے ہوئے بھی نہیں رکھتے تو وہ بدترین جانور ہیں۔ اس میں آگے یہ اللہ تعالیٰ نے شر دواب سے تفصیل سے یہ آپ کو بتایا کہ شر دواب سے کیا مراد اور کیا مطلب یہ کہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے خیانت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دو خیانتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں کوئی خیانت کرنا، اور ایک آپس کی امانتوں میں خیانت کرنا۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں کیا خیانت کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کو حقوق اور فرائض کہتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ والدین ہیں وہ اپنے فرائض ادا کریں، اولاد ہے وہ اپنے حقوق ادا کریں، یا والدین ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں اور جو اولاد ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہو گئے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ کسی مسئلے میں بھی، کسی رشتے میں بھی لے لیں، کسی رشتہ دار میاں بیوی کے تعلقات کو لے لیں، باپ بیٹی کے تعلقات کو لے لیں، باپ بیٹے کے تعلقات کو لے لیں، بہت سارے تعلقات میں ہر ایک کے اندر جو ہے وہ حقوق اور فرائض دے دیے گئے کہ یہ تمہارے حق ہیں، یہ تمہارے فرض ہیں، یہ تم فرض پورا کرو، یہ تم اپنا حق ادا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے جو شخص بھی اس سے انحراف کرے گا، یعنی اس سے الٹ چلے گا اور اس کو پورا نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امانت سپرد کی ہے اس میں وہ خیانت کر رہا ہے، خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس طرح آپس کی خیانت کیا ہے؟ جیسے کہ مال کسی نے مجھے دیا، میں نے وہ مال جو ہے نا وہ خرچ کر لیا، یہ امانت تھی، میں نے امانت میں خیانت کی۔ دوسرے ایک بہت امپورٹنٹ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ کہ ایک امانت ہوتی ہے، کوئی راز کی بات کسی کو بتا دی، اس نے وہ راز کی بات اپنے دوسروں کو بتا دی، اس نے تیسرے شخص کو بتا دی، اس نے چوتھے شخص کو بتا دی، معلوم ہوا کہ وہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ ایک امانت سمجھ کے، ایک تو مال و دولت میں خیانت، معاشرتی اور کا مسئلہ کیا ہو گیا کہ کوئی امانت، کوئی راز کسی کی معلوم ہے کسی کے متعلق، وہ آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا، یہ آپ نے اس کے ساتھ میں خیانت کر لی، تو بھی اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ مال و دولت کی خیانت کر لیں یا کوئی راز آپ کے
کی امانت ہے آپ کے دل میں، یا کسی نے راز آپ کو کچھ سمجھ کے کسی کے متعلق کہا ہے، اس میں آپ نے خیانت کر لی، اس بات کو آگے بڑھا دیا، تو اس میں بھی عذاب ہے. ٹھیک. آگے آیت میں یہ ہے، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں سن لیا مگر وہ در حقیقت نہیں سنتے. اس کا احکامات کیا کہا گیا ہے، بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ معاملہ کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، آپ کے موافق جا رہے ہوں یا آپ کے مخالف جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. کلام الہی جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے فرما برداری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے روا روی میں جس کو کہتے ہیں نا، اچھا ہاں بھائی سن لیا. ہم کہتے ہیں عام طور پہ اپنی عام زندگی میں کوئی شخص کہتا ہے اچھا بھائی یہ بات تو سن لو، اچھا ہاں بھائی سن لیا. در حقیقت کیا ہوتا ہے، اس نے سنی انسنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر دی، یعنی اس نے سامنے والے شخص کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو کتنی بڑی سخت سزا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم ہم پر لاگو کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں سن لیا، مطلب کوئی اہمیت نہیں دی. اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہوا ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی. تو اس لیے کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ ایسے نہ ہو جانا کہ ہاں جی ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں آپ وہ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک. ایک اس میں آگے کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ حائل کیسے ہو جاتا ہے، یہ بات تھوڑا سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. اگر میں ارادہ کر لوں کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو میں نہیں جا پاؤں گا. ارادہ میرا ہے لیکن وہ میرے ارادے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حائل ہے کہ یہ شخص آج تو نہیں جائے گا ادھر. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کی ہے کچھ بھی ہو چاہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دل کا خالص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے حکم کا بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ شخص کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کام کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے وہ کام نہیں کر پاتا ہے. کبھی کچھ اور کام ہو جائے گا، وہ جو ضروری کام ہے اس کو انجام دینا ہے لیکن وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک. اب اسی لیے اور اس کو ذرا ہم بریف کر دیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیکوکار اور پرہیزگار شخص ہے، وہ اگر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں کہ تم تو نیک اور پرہیزگار ہو، تم یہ کہاں غلط راستے پہ جا رہے ہو. تو وہ جاتے جاتے رک جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص بہت خراب ہے، بہت شرابی ہے، بہت ساری برائیاں، اس میں سب کچھ برائیاں ہیں، معاشرتی ساری برائیاں ہیں، وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ پھر اس کو بڑھاوا دے گا. اللہ تعالیٰ ہاں ضرور جاؤ، ضرور آؤ، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو. تو یوں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف جانا چاہ رہا ہے جانے دیا جائے گا، برائی کی طرف اگر وہ کیا کہتے ہیں سے روکنا چاہ رہا ہے تو وہ برائی سے اس کو روک دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں ارادہ جو ہے وہ اس میں آیا تھا. بغیر ارادے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آگے اس میں آیت میں یہ ہے کہ درست فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تمہیں گناہ گار ہیں. دیکھیں ایک بات یہ کہی ہے کہ ہمیں حکم کہا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی آپ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. وہ کس طرح؟ آپ ایمان کے 3 درجے بتائے ہیں. ایمان کے 3 درجے کیا؟ یعنی اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو آپ اس کو، اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے اس کو کہیں کہ تم غلط کام کرو، یہ برائی ہے. نہیں تو کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ پھر آپ دل میں کہیں کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے، یہ کام جو ہے وہ غلط ہے. ایمان کے 3 درجے. تبھی یہ کہا گیا کہ تم یہ نہیں کہنا کہ جو غلط کام کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، عذاب اسی پر نازل ہو گیا. اگر تم نے غلط کام کرتے ہوئے تم نے بھی نہیں روکا، تم نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب ہے تم بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دو، وہ سب گناہ گار ہیں۔ فرشتہ آیا تو وہاں دیکھا ایک بہت عابد و زاہد بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 24 گھنٹے مشغول ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس گیا، کہہ گے اے اللہ میں کیسے اس بستی کو پلٹ دوں؟ وہاں تو تیرا ایک بہت نیک و کار بندہ، بہت عابد زاہد بندہ، عبادت گزار بندہ وہاں موجود ہے، میں کیسے اس بستی کو پلٹ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاں اسی وجہ سے، اس لیے کہ وہ صرف عبادت اجازت کرتا ہے اپنی ذات کی حد تک، اور وہ برائی کو روکتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ عذاب میں وہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک، تو ہم پر عذاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم برائی کو روکتے نہیں۔ کم از کم آخری درجہ جو اس کا ہے کہ ہم اس کو دل سے برا سمجھیں۔ ٹھیک، آگے آخری آیت میں یہ اور جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ وہ آزمائش کیسے ہے؟ وہ آزمائش اس طریقے سے ہے، دونوں مال بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آزماتا ہے آپ کو، مال بے تحاشا دے دیا، اب اللہ دیکھتا ہے مغرور ہو گئے کیا، یا وہ مال غریبوں میں تقسیم کرو گے؟ اگر آپ بہت اترا کے زمین پر چل رہے ہو کیا، یا آپ جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری آپ میں آ گئی ہے، دونوں واقع۔ ٹھیک ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے کہ مال دے دیا بے تحاشا، بہت کثرت سے مال آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ مال کو اپنے پاس میں رکھتے رہتے ہیں، نہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، نہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، نہ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا۔ ٹھیک، آپ اگر اللہ کی راہ میں وہ مال جو ہے وہ آپ خرچ کرتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے آپ آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں۔ اور اولاد دے کے کیسے کرے گا؟ وہ اولاد دے کے ایسے کرے گا کہ اس کی تعلیم و تربیت پرورش آپ نے کیسے کی ہے۔ یہ تو مال ہو گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، تو آپ غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، تو پھر آپ آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اور اگر اولاد دے دی ہے، اولاد کی آپ نے پرورش صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، اس کی تعلیم تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، تو بھی ایک آزمائش ہے کہ لازم بات ہے پھر وہ نافرمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو سکتا ہے، والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے، معاشرے میں جو ہے نا خرابیاں پیدا کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آزماتا ہے۔ مال دے دیا، اولاد بھی دے دی، آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی، وہ ایک اچھا انسان ہوگا، معاشرے میں اچھائیاں پھیلائے گا، اپنے والدین کی عزت بھی کرے گا، تو آپ سرخرو ہیں۔ دونوں صورتوں میں مال دے کے آزمایا آپ کو، مال اگر صحیح راستے پہ خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آپ کامیاب ہو، نہیں خرچ کرو گے تو ناکام ہو۔ اولاد دے دی، تعلیم و تربیت آپ نے اچھی کی ہے تو آپ جو ہے نا کامیاب ہے۔ اگر آپ نے تعلیم و تربیت اچھی نہیں کی اولاد کی تو اس کا مطلب ہے آپ آزمائش میں ناکام ہیں۔ یہ آیت ہم نے آیت سورہ انفال کی 20 سے 28 تک پڑھی ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو اچھا لگا ہو یا اسباق آپ کو اچھے لگ رہے ہوں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔